اور بلوچستان میں جس طریقے سے 2 بڑے ابھی بلکہ 3 بڑے حملے ہوئے پچھلے تقریباً 2 ہفتوں میں، صرف یہ بات کر کے کہ فورن ہاتھ جو ہے وہ اس کے اندر انوالو ہے، فورن انٹرفیئرنس ہے، اس وجہ سے یہ حالات خراب ہیں، تو میرے خیال میں اب یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کسی ایک اٹیک میں ہو سکتا ہے کہ کسی کی جو ہے وہ سپورٹ موجود ہو، لیکن ہر حملے کے پیچھے آپ ہندوستان کا نام لگا دیں، آپ ایران کا نام لگا دیں، آپ امریکہ کا نام لگا دیں، آپ افغانستان کا نام لگا دیں، آپ یو اے ای کا نام لگا دیں یا کسی اور ملک کا نام لگا دیں، بات ختم نہیں ہوتی یہاں پر اور ہوگی بھی نہیں۔ ان کا جو صوبہ ہے وہ بہت زیادہ نیچرل ریسورسز رچ ایک پروونس ہے، بہت ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں اور بہت ساری چیزیں اسپیشلی نیچرل گیس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہیں سے نکلتی ہے، لیکن کیا ان کو ان کا جو ڈیو شیئر ہے وہ ملتا ہے؟ یا اگر ان کو وہ ملے گا تو اس سے کیا ان کے حالات اور زندگی اچھی نہیں ہو جائے گی؟ آپ اگر اربوں کیا کربوں روپے کی وہ گیس نکال رہے ہیں تو اس میں ان کا حق نہیں ہے کہ وہ پیسے جو ان کی سرزمین سے ہم وہ گیس لیتے ہیں اور وہ استعمال کرتے ہیں، تو کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ ہم ان کو وہ پیسے دیں یا ان کی بہبود کے اوپر، ڈیولپمنٹ کے اوپر لگائیں، ان کے لیے اچھے موٹر ویز کا نیٹ ورک بنائیں، اگر ایئرپورٹ کہیں پہ ضرورت ہے تو وہ بہتر ہو، ہاسپٹل، یونیورسٹی، کالج کی ضرورت ہو اس کو بہتر کیا جائے۔ عمران خان صاحب گئے اور میں سوچ رہا تھا، میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا، کم از کم خان صاحب سے تو نہیں ایکسپیکٹ کرتا، لیکن پھر بھی میں نے کہا یار بلوچستان کا ایشو ہے، 3 بڑے حملے ہو چکے ہیں، شاید کوئی ایسی مطلب پلان وہ اناؤنس کریں، کوئی ایسا پیکج اناؤنس کریں کہ وہ لوگ بھی کہیں کہ نہیں یار ہمیں آپ غیر نہیں سمجھ رہے، ہمیں آپ اپنا سمجھتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے 2 باتوں کے علاوہ کہ چمن سے لے کے کوئٹہ تک اور کوئٹہ سے کراچی تک ہم ہائی وے بنا رہے ہیں، بس یہ 2 باتیں انہوں نے کی۔ یار یہ باتیں کرنے سے وہاں پہ حالات بدلیں گے؟ سی پیک کے حوالے سے جتنی مرضی ہم باتیں کر لیں، لیکن وہ جڑا ہوا ہے بلوچستان کے ساتھ، اگر بلوچستان صحیح ہوگا تو سی پیک ہو سکتا ہے کہ ہو، اگر بلوچستان صحیح نہیں ہوگا، اس کے حالات بہتر نہیں ہوں گے، ان کے عوام کو ان کا حق نہیں ملے گا، یقین کریں کہ جتنی مرضی آپ سیکیورٹی لگا دیں، جتنی مرضی آپ زور لگا لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 4 دن پنجکور میں جو اور نوشکی میں ہوا ہے، میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ حالات اتنے خراب ہیں۔ اس قسم کے ویپنز انہوں نے یوز کیے، انٹرنیشنل میڈیا پہ آیا ہے کہ جس طریقے کے ویپن تھے ان کی اور جس طرح کی ٹریننگ تھی ان لوگوں کی جنہوں نے حملہ کیا پنجکور میں، خاص کر ہماری ایف سی کے ہیڈ کوارٹر پہ اور وہاں پہ جو دوسرے سرکاری دفاتر اور ہاسپٹلز میں، میں I was shocked کہ وہ اتنے سوفسٹیکیٹڈ ہو چکے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ میں ان کے سیل فون جامر انہوں نے لگائے ہوئے تھے، وہ سیٹلائٹ کے فون یوز کرتے رہے اپنے ہینڈلرز کے ساتھ۔ اب میں بات آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ رشیا والا مذاق کیا جا رہا ہے، میں تو اس پہ حیران تھا کہ کس طریقے سے بھئی رشیا اس وقت آپ کو پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، یوکرین کے اوپر ٹوٹل فوکس ہے ان کا۔ آپ ہی نے شاید کہا تھا کہ رشیا سے اور قازقستان سے بھی قرضہ لینا چاہتے ہیں۔ جی بالکل، بھارت نے S-400 لی ہے رشیا سے، اور ان کا پریشر بھی اپنی جگہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو کولڈ شولڈر دیا جائے، لیکن میرے خیال اس چیز میں اگر خان صاحب وہاں جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ انڈین ڈپلومیسی کی فیلیور ہوگی۔ چائنا جو ہے اس کے معاشی انٹرسٹ ہوتے ہیں، ان کے حالات بھی انڈیا سے اتنے خراب نہیں ہیں، بلکہ میں اگلے دن واشنگٹن ڈی سی میں کچھ لوگوں میں بیٹھا تھا، دیر آر چانسز کہ ہو سکتا ہے انڈیا اور چائنا بھی اپنے ریلیشن شپ بہتر کر لیں، اور اگر انڈیا اور چائنا کے حالات بہتر ہو جائیں تجارت یا لیول پہ، آپ پھر کہاں جائیں گے؟ افغانستان طالبان آپ کو چھوڑ چکے ہیں بلکہ اٹیک کر رہے ہیں۔ اگر چائنا اس وقت انڈیا کی دشمنی میں آپ سے کچھ کرتا ہے، اگر وہ بھی اس چیز سے باز آ گیا، امریکن آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتے، تو پھر آپ کدھر جائیں گے؟ آپ کے جو 500-600 بندے ہیں وہ تو آ جائیں گے لندن میں اور نیو یارک میں اور کینیڈا چلے جائیں گے، غریب کا بچہ کیا کرے گا پھر وہاں؟ میرا خیال ہے آرمی کو اپنا کام کرنا چاہیے اور حکومت میں دخل نہیں دینا چاہیے، کیونکہ آرمی کا کام صرف بارڈر پہ رہنا ہے، اور اسی وجہ سے ملک کا یہ حال ہے کہ آرمی بارڈر پہ رہنے کے علاوہ سب کچھ کر رہی ہے، یہاں تک کہ مٹر بھی چھیل رہی ہے، سر مٹر بھی، فوجی مٹر بھی آنے لگے۔ اور یہ آج کا نہیں ہو رہا ہے، یہ آپ کا 60s سے ہو رہا ہے،